السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاشا اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اوکاشا اسلامک میڈیا سے ہمیشہ ایک معلوماتی آپ کو پیغام ملتا ہے۔ کبھی فضول یا ویڈیو کا واچ ٹائم بڑھانے کے لیے کبھی بھی ہم نے ویڈیو نہیں بنائی۔ ہمیشہ کوئی بہترین پیغام لے کر آپ کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سا پیغام لے کر آتے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آج 14 مارچ ہے، گرمی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے گرمیاں شروع ہوتی ہیں، گرمیوں کے اندر ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سا کام ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑا سخت اور حرام کام ہے وہ، اور لوگ اس کا دھڑا دھڑ ارتکاب کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے تھم نیل سے وہ بات دیکھ تو لی ہوگی، وہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں مینڈک کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس جانور کے لیے ضفادع، جس طرح قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آئے تھے، بہت سارے عذاب تھے، ان میں سے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، یہ ضفدع ان کی جمع ہے، ضفادع جس کو کہتے ہیں مینڈک۔ مینڈک کو قتل کرنا، مینڈک کو مارنا، یہ پانی سے نکلتی ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں، گرمیوں کے اندر یہ بیر میدانوں میں، فضاؤں میں، فرشوں پر آ جاتی ہیں، بعض اوقات یہ کمروں میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس مینڈک کو، ضفادع کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اور اس طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان طبیبا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضفدع، ایک طبیب نے، ایک حکیم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس چیز کے بارے میں؟ انہوں نے سوال کیا مینڈک کے بارے میں، ان یجعلها فی دواء، کہ اللہ کے نبی جی کہ ایسے جانور کو میں اپنی ادویات میں، دوا میں، اپنے نسخوں میں کہ اس کو مکس کر سکتا ہوں، ملا سکتا ہوں؟ نہا عن قتلھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے، اس کو مارنے سے، اس کے گوشت کو استعمال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب یہ حدیث ممانعت پر دلالت کرتی ہے کہ مینڈک کو مارنا، مینڈک کا گوشت کھانا، جس طرح غیر مسلم ممالک میں اس کو کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا قتل کر کے اپنے ادویات میں، اپنے نسخوں میں حکماء کا ملانا اور اس کو استعمال کرنا، ہر اعتبار سے یہ منع اور ممانعت ہے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس طرح بہقی کے اندر اور توضیح الاحکام کے اندر ایک موقوف روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مینڈک کو لوگوں قتل نہ کرو، اس کی آواز میں تسبیح ہے، جب یہ ٹراتا ہے یا بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی آواز میں تسبیح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مینڈک کو قتل کرنے سے، اور اس طرح بہت سارے جانور ہیں جن کو ہم نادان یا لا علمی کہہ لیں، علم نہ ہونا یا عدم علم کی وجہ سے ہم ان جانوروں کو قتل کرتے ہیں، جو گناہ کا اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر ہم ان جانوروں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ شریعت میں کن کن جانوروں کو مارنا جائز ہے اور کن کن جانوروں کو قتل کرنا حرام اور گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔